وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، کن لوگوں کی طرح؟ یعنی کفار مشرکین کی طرح مت ہو جانا۔ کیوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، تو ان کی یہ حالت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دے میرے بھائیوں، سے ہی لوگ نافرمان و فاسق اور فاجر ہوتے گئے۔ آج مسلمان اللہ رب العالمین کو بلا کر اس دنیا کی پیچھے پڑے ہوئے گئے، اس لیے آج مسلمان ستائے جا رہے گئے، اس لیے آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے گئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، یہ جو حالات بنی گئے وہ صرف ہمارے اور آپ کی ہی وجہ سے یہ حالات بنی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ آج ہم اور آپ اپنی حالت خود بدل چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت۔ آج مسلمان دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں مال و دولت جمع کر لیں گے، مال و دولت اکٹھا کر لیں گے، سکون کی زندگی گزاریں گے، عالی شان بلڈنگیں بنا لیں گے، سکون کی زندگی گزاریں گے، بڑی سے بڑی زمینیں خرید لیں گے، سکون کی زندگی گزاریں گے، بڑی سے بڑی گاڑیاں خرید لیں گے، سکون کی زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیوں مال و دولت جمع کر لینے میں سکون کی زندگی ملتی، مال و دولت جمع کر لینے میں سکون کی زندگی ملتی، اطمینان کی زندگی ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر فرماتا کہ اے میرے بندو تم مال و دولت جمع کر لو، مال و دولت اکٹھا کر لو، کیونکہ اسی میں سکون کی زندگی ہے، اسی میں اطمینان کی زندگی ہے۔ اگر عالی شان زندگی میں سکون کی زندگی ہوتی، اطمینان کی زندگی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر فرماتا کہ اے میرے بندو تم عالی شان بلڈنگیں بنا لو، بڑی سے بڑی بلڈنگیں بنا لو، کیونکہ بلڈنگوں میں سکون کی زندگی ہے، اطمینان کی زندگی ہے۔ اگر بڑی سے بڑی زمینیں خرید کر سکون کی زندگی ملتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر فرماتا کہ اے میرے بندو تم بڑی سے بڑی زمینیں خرید لو، کیونکہ اسی میں سکون کی زندگی ہے، اسی میں اطمینان کی زندگی ہے۔ اگر بڑی سے بڑی گاڑیاں خرید کر سکون کی زندگی ملتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ اے میرے بندو تم بڑی سے بڑی گاڑیاں خرید لو، وہی تمہیں سکون کی زندگی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب نہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو اور لوگوں سنو اللہ کی ذکر و اذکار سے ہی دلوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے مانگتے ہیں، دوسرے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مکھی کی تو دور کی بات ہے، اگر وہ مکھی ان کے سامنے رکھی ہوئی چیز کو لے کر بھاگنے لگے تو یہ دنیا کی ساری معبودیں مل کر بھی اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی۔ اے میرے پیارے پوت اتنے ضعیف اتنے کمزور ہمارا معبود نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا الہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا خالق مالک رازق نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا خالق مالک رازق ہوا ہے جو ہمیں بیمار بھی کرتا ہے، جو ہمیں شفا بھی دیتا ہے، جو ہمیں نفع بھی پہنچاتا ہے، جو ہمیں نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ ہمارا معبود وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن عقیدے میں نقص ہے، عقیدے میں کمی ہے، تو وہ کبھی بھی پکا اور سچا اور مکمل طور پر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پہ کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کروں گا وہ ہے حالت حاضرہ میں ہماری کون کون سی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ میرے بھائیوں اس وقت
ملک کے جو تشویشناک حالات ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ ہر شعور رکھنے والا جانتا ہے، ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر دن بدن حملے کیے جا رہے ہیں، حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم کیا کریں، ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ تو ایسے حالات میں ہماری بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہے، تو ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری، یا یوں کہہ لیجیے سب سے پہلی چیز، ایمان کو مضبوط کریں، اعمال اور اخلاق کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کمزور نہ پڑو، بزدل نہ بنو، غمگین نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ مقام پر رہو گے، بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرنے کی بات ہے، تفکر و تدبر کرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے۔ کب؟ جب تم مومن بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، ایمان والا بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، تو یقینی طور پر تمہیں کامیابی اور سر بلندی ملے گی۔ تو سب سے پہلا کام، ایمان کو مضبوط کرے، کمزور نہ پڑے، بزدل نہ بنے، دل کے اندر ایمانی قوت پیدا کرے، ایمان کو طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ اعمال اور اخلاق کو درست کرے، جلوت و خلوت کی زندگی کو، تنہائی والی زندگی کو تقوی والی زندگی بنائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طریقے سے جو ہماری اخلاقی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں ان سے خود بھی رکے، توبہ کرے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو بھی روکے۔ ماحول سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ماحول کو برائیوں سے مٹانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ایک گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو اس گھر کے اندر زندگی بسر کرنے والے، اس گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ یہ کہ ایمان کو مضبوط کریں، اور دوسری ذمہ داری اپنے عمل کے ذریعہ اسلام کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ دشمنان اسلام دنیا والوں کی ذہن میں یہ سب چیزیں بٹھا رہی ہے، یہ سب باتیں بٹھا رہی ہے کہ اسلام اور مسلمان متشدد ہے، دہشت گرد ہے، بد اخلاق ہے، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے حقیقی تصویر ہے جو ہمیں اسلام نے سکھلایا ہے، جو ہمیں شریعت نے بتلائی ہے، جو ہمیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قائم و دائم تھے۔ یعنی ہم امن پسند ہے، غریبوں مسکینوں کی مددگار ہے، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ہمدردی کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو اپنے عمل کے ذریعہ ثابت کر کے دکھاؤ، اور اس چیز کو ثابت کرنے میں اگر کسی کا سب سے اہم رول اور سب سے اہم کردار ہوتا ہے تو وہ قوم کے نوجوان، معاشرے کا نوجوان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پوری امت اسلامیہ کی نظریں نوجوانوں پر ہے، سب کی امیدیں انہی سے وابستہ ہے۔ یہی نوجوان دور حاضر کے روح رواں اور مستقبل کے معمار ہے۔ اس پرفتن اور پرآشوب دور میں مظلوم مسلمان ان نوجوانوں سے امید لگائے دیتے ہیں کہ یہ نوجوان ظالموں سے، سرکشوں سے مقابلہ کر کے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے۔ قوم سے کمزور اور نحیف بوڑھے بزرگ ان نوجوانوں سے امید لگائے دیتے ہیں کہ یہ نوجوان دشمنان اسلام سے اور دور حاضر کے فرعون اور نمرود سے آنکھ سے آنکھ ملا کر اپنی مسجدوں کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے، دین کی، شریعت کی، قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اپنے رہن سہن، اپنے انداز گفتگو، اپنی چال ڈھال، اپنے حرکات و سکنات کے ذریعے انتہا پسند اور متشدد اور RSS کے نظریے کو اور غیر مسلموں کو متاثر کریں گے اور انہیں یہ سوچنے پر مجبور
کریں گے کہ یہ مسلم قوم کے نوجوان ہیں، لیکن افسوس کہ میرے بھائیوں ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے علاقے میں سیاسی نتائج سے جہاں نفرت کو ہار اور محبت کی دکان کی جیت ہوئی، وہی فیس بک کے ذریعہ دیکھا گیا، فیس بک کے ذریعہ دیکھا دیا، واٹس ایپ کے ذریعہ دیکھا دیا، انسٹاگرام کے ذریعہ دیکھا دیا کہ مسلم نوجوانوں نے شریعت کے حدود کو فلانگ کر کے سرعام خوب ڈانس کیا، ناچا اور رنگوں کے ذریعہ ہولی کھیلا۔ میرے بھائیوں کیا یہی ہمارا مذہب ہے؟ کیا یہی ہماری شریعت ہے؟ صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنا مسلمانوں کی پہچان ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، مسلمان کہلانے کا اصل حقدار تو وہ ہے جو اسلام پر قائم رہے، جو اسلام کے دائرے میں رہے، جو شریعت کے دائرے میں رہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہماری ایک الگ پہچان ہے، اس پہچان کو برباد نہ کیجیے، اس پہچان کو نہ مٹائیے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، وطا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وطا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ایک یہود بھی شرماتا ہوگا کہ آخر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس قدر کیسے بگڑ سکتا ہے، اس قدر کیسے راہ راست سے بھٹک سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے، زندگی بسر کرنے والے بنا لو۔ اور اسی طریقے سے اور ایک جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ محبت کو عام کرے، محبت کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، محبتوں کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج ہم محبتوں کو کیسے بانٹے؟ آج ہم محبتوں کو کیسے عام کرے؟ آج ہم محبتوں کو کیسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے؟ جبکہ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کے پیاسے ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے خون کے پیاسے ہے، آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خون کے پیاسے ہیں۔ کیا اس طرح کی زندگی ہم گزاریں گے؟ کیا اس طرح کی زندگی ہم بسر کریں گے تو اسلام کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، اخلاق کو درست کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیے گا اسلام جو پھیلا ہے وہ تلواروں سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاق کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے پر رحم کیا کرتے تھے، بڑے کی عزت کیا کرتے تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، عدل انصاف سے کام لیتے تھے۔ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنا کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہوگی، تبھی ہم اپنے عمل کے ذریعہ اسلام کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک جو ذمہ داری ہے اس پرفتن دور میں وہ یہ کہ دنیا کی محبت سے ہمیں بچنا چاہیے، دنیا کی محبت سے ہمیں حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائے، آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھے، دنیا کی فانی لذتوں کے پیچھے پڑ جائے۔ میرے بھائیوں آج انسان اس قدر دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں کہ آج ہم سود بھی لے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، بےمانی بھی کر رہے ہیں اور پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ بھی رہے ہیں، لوگوں کی ضمیروں کو بھی ہڑپ رہے ہیں، اور یہ سب کام چار پیسے کی خاطر، تھوڑی سی لذت اور تھوڑی سی راحت کی خاطر کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہی حب دنیا ہے جس کے ہوتے ہوئے اللہ کی مدد کبھی نہیں آ سکتی ہے، اور ایسے حالات میں ہم مسلمان اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھیں گے، جبکہ ایسے حالات میں ہماری مدد صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، اس کے سوا ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آج مسلمان اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھیں گے تو سنو اللہ رب العالمین کا بھی فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ اور میرے بھائیو ایسے ہی لوگ نافرمان و فاسق ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے، تفکر و تدبر کرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون،
اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا, کن لوگوں کی طرح, یعنی کفار مشرکین کی طرح مت ہو جانا. کیوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا, تو ان کی یہ حالت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا. اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دے میرے بھائیوں سے ہی لوگ نافرمان و فاسق اور فاجر ہوتے گئے. آج مسلمان اللہ رب العالمین کو بلا کر اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے گئے, اس لیے آج مسلمان ستائے جا رہے گئے, اس لیے آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے گئے. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا, یہ جو حالات بنی گئے وہ صرف ہمارے اور آپ کی ہی وجہ سے یہ حالات بنی گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے. آج ہم اور آپ اپنی حالت خود بدل چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے. آج ہم اور آپ اپنی حالت خود بدل چکے ہیں, اس لیے آج مسلمان ستائے جا رہے ہیں, اس لیے آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اس لیے آج مسلمان ہر جگہ ڈر کی زندگی, خوف کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں آج مسلمان دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں, سمجھتے ہیں مال و دولت جمع کر لیں گے, مال و دولت اکٹھا کر لیں گے, سکون کی زندگی گزاریں گے, عالی شان بلڈنگیں بنا لیں گے, سکون کی زندگی گزاریں گے, بڑی سے بڑی زمینیں خرید لیں گے, سکون کی زندگی گزاریں گے, بڑی سے بڑی گاڑیاں خرید لیں گے, سکون کی زندگی گزاریں گے. میرے بھائیوں مال و دولت جمع کر لینے میں سکون کی زندگی ملتی, مال و دولت جمع کر لینے میں سکون کی زندگی ملتی, اطمینان کی زندگی ملتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر فرماتا کہ اے میرے بندو تم مال و دولت جمع کر لو, مال و دولت اکٹھا کر لو, کیونکہ اسی میں سکون کی زندگی ہے, اسی میں اطمینان کی زندگی ہے. اگر عالی شان زندگی میں سکون کی زندگی ہوتی, اطمینان کی زندگی ہوتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر فرماتا کہ اے میرے بندو تم عالی شان بلڈنگیں بنا لو, بڑی سے بڑی بلڈنگیں بنا لو, کیونکہ بلڈنگوں میں سکون کی زندگی ہے, اطمینان کی زندگی ہے. اگر بڑی سے بڑی زمینیں خرید کر سکون کی زندگی ملتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر فرماتا کہ اے میرے بندو تم بڑی سے بڑی زمینیں خرید لو, کیونکہ اسی میں سکون کی زندگی ہے, اسی میں اطمینان کی زندگی ہے. اگر بڑی سے بڑی گاڑیاں خرید کر سکون کی زندگی ملتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ اے میرے بندو تم بڑی سے بڑی گاڑیاں خرید لو, وہی تمہیں سکون کی زندگی ہے. لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب نہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اور لوگوں سنو, اللہ کی ذکر و اذکار سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے, دلوں کو تسلی ملتا ہے. آپ اس دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر سکون کی زندگی ڈھونڈو گے, سکون کی زندگی تلاش کرو گے, اطمینان کی زندگی تلاش کرو گے, آپ کو کہیں بھی سکون کی زندگی نہیں ملے گی, آپ کو کہیں بھی اطمینان کی زندگی نہیں ملے گی. جب آپ اللہ رب العالمین کے دربار کی طرف لوٹ آؤ گے, جب آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف لوٹ آؤ گے, جب آپ مسجد کی طرف لوٹ آؤ گے, جب آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ گے, جب آپ ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاؤ گے, تو آپ کو آٹومیٹک سکون کی زندگی مل جائے گی, اطمینان کی زندگی مل جائے گی. یاد رکھیے مال و دولت میں سکون کی زندگی نہیں ہے. اگر کوئی سوچتا ہے مال و دولت میں سکون کی زندگی ہے تو اس کی سوچ بیوقوفانہ سوچ ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے عالی شان زندگیوں میں سکون کی زندگی ہے تو اس کی بھی سوچ غلط ہے. اگر کوئی سوچتا ہے بڑی سے بڑی زمینیں خرید لوں گا اس کے بعد سکون کی زندگی گزاروں گا تو اس کی بھی سوچ بالکل غلط ہے. اگر کوئی آدمی سوچتا ہے بڑی سے بڑی گاڑیاں خرید لوں گا تو اسی کی سکون کی زندگی گزاروں گا, عالی شان زندگی بنا لوں گا, دنیا والے مجھے کامیاب انسان سمجھے گا, مجھے ترقی یافتہ انسان سمجھے گا, مجھے سکسیسفل انسان سمجھے گا, بڑی سے بڑی زمینیں خرید لوں گا, دنیا والوں کے سامنے میرا نام ہوگا, دنیا والوں کے سامنے میری عزت ہوگی. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا
आप इस दुनिया के अंदर कामयाब इंसान तो हो सकते हैं, दुनिया वालों की नजर में कामयाब इंसान तो हो सकते हैं, दुनिया वालों की नजर में तरक्की याफ्ता इंसान तो हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में आप कामयाब इंसान नहीं हो सकते हैं। अल्लाह की नजर में आप तरक्की याफ्ता इंसान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की नजर में कामयाब इंसान तो वो है, अल्लाह की नजर में तरक्की याफ्ता इंसान तो वो है जिसने अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया हो और जन्नत में दाखिल कर दिया हो। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फमन तुहसिरा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वह शख्स जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया हो और जन्नत में दाखिल कर लिया हो, फक़द फाज़, तहकीक यकीनन वह कामयाब हो गया। दुनिया के अंदर आप मालो दौलत जमा कर लीजिए, मालो दौलत इकट्ठा कर लीजिए, बड़ी से बड़ी जमीनें खरीद लीजिए, आप कामयाब इंसान नहीं बन सकते हैं। दुनिया वाले की नजर में आप कामयाब इंसान हो सकते हैं, दुनिया वाले की नजर में आप तरक्की याफ्ता इंसान हो सकते हैं, दुनिया वाले की नजर में आप इज्जतदार इंसान हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में आप कामयाब इंसान नहीं हो सकते हैं। अल्लाह की नजर में आप इज्जतदार इंसान नहीं हो सकते हैं। अल्लाह की नजर में कामयाब इंसान वही है, अल्लाह की नजर में तरक्की याफ्ता इंसान वही है मेरे भाइयों, जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया हो और जन्नत में दाखिल कर लिया हो। ये दुनिया की मोहब्बत बड़े ही खतरनाक है मेरे भाइयों। जिस इंसान के दिल में ये चीज बैठ गई कि मुझे मालो दौलत कमाना है, मुझे दुनिया बनाना है, मुझे दुनिया सजाना है, उसकी जिंदगी, उसकी दुनियावी जिंदगी भी बर्बाद होती है और आखिरत की जिंदगी भी बर्बाद होती है, इसलिए कि वो इस दुनिया के रंगीनियों में इस कदर फंस जाता है कि वो फिर दोबारा उठ नहीं पाता है। इसलिए हमें हत्तल इम्कान दुनिया की मोहब्बत से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी हालत हाज़िरा में हमारी और एक जिम्मेदारी जो बनती है वो ये कि अकीदा को मजबूत रखें, अकीदा को दुरुस्त रखें, इसलिए कि नौजवान तबके के जो आदमी है वो बहुत ज्यादा भटक जाते हैं, वो तकरीर सुनते हैं। वैसे तो नौजवान तबके तकरीर सुनते नहीं है, रील्स वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन बाई चांस अगर किसी को तौफीक मिल जाए तकरीर सुनने के तो वह तकरीर सुनते हैं और यूट्यूब में सर्च करते हैं मौलाना की तकरीर। तो सबसे पहले किन लोगों की तकरीरें आती है आपको मालूम है? सबसे पहले तारिक जमील, तारिक मसूद और इस तरह के बेशुमार मौलवियों की तकरीर आते हैं, इस तरह के बेशुमार खुराफात और बिदाअत वाले मौलवियों की तकरीर आते हैं। और उन लोगों की तकरीरें सबसे पहले क्यों आती हैं? क्योंकि उन लोगों की जो चैनल है वो बहुत बड़ा बड़ा चैनल है, उन लोगों का जो फैन फॉलोअर्स है वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन और उससे भी ज्यादा मिलियन में उन लोगों का फैन फॉलोअर्स है, जिसकी वजह से उन लोगों की वीडियो सबसे ऊपर आता है। और यूट्यूब में एक रूल है, जिनके वीडियो में ज्यादा व्यूज है उन्हीं की वीडियो सबसे ऊपर दिखाया जाता है और मुस्लिम नौजवान उन्हीं लोगों की वीडियो देखते हैं और अकीदे में डगमगाने लगते हैं। याद रखिएगा, ये जो अकीदा तौहीद इस्लाम का सबसे बुनियादी अकीदा है मेरे भाइयों, ये सिर्फ एक नजरिया नहीं है बल्कि इंसान को सही माना में इंसान बनाने का वाहिद जरिया है। तौहीद जो तमाम मकाइद की इब्तिदा और जड़ है, जिस तरह दरख्त का वजूद शाख से नहीं बल्कि जड़ की वजह से बाकी रहता है, इसी तरह से तौहीद पर ईमान के बगैर कोई शख्स पक्का और सच्चा मोमिन और मुसलमान हो ही नहीं सकता है। और आप देखेंगे जितने भी नबी, जितने भी रसूल इस दुनिया के अंदर आए, वो सब जिस चीज की दावत दी सबसे पहले वो तौहीद की दावत दी। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को ले लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आंखें खोलते हैं तो चारों तरफ लोगों को शिर्क और बिदअत में डूबे हुए देखते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू आज़र, जिसका बिजनेस सही था, बुत बनाना, बेचना और उसी से रोजी हासिल करना, उस जगह से तौहीद को आम करना ये बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अदब के दायरे में रह के कहते हैं कि ए मेरे प्यारे अब्बू, इन बूतों के सामने सजदा क्यों करते हो? इन बूतों से क्यों मांगते हो? इन बूतों से क्यों सवाल करते हो? ये बुत
نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی بیمار کر سکتا ہے اور نہ ہی شفا دے سکتا ہے۔ اے میرے پیارے ابو، اتنے ضعیف اتنے کمزور ہمارا معبود نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اے میرے پیارے ابو، یہ معبود جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے مانگتے ہیں، دوسرے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مکھی کی تو دور کی بات ہے، اگر وہ مکھی ان کے سامنے رکھی ہوئی چیز کو لے کر بھاگنے لگے تو یہ دنیا کی ساری معبودیں مل کر بھی اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی۔ اے میرے پیارے پوت، اتنے ضعیف اتنے کمزور ہمارا معبود نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا الہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا خالق مالک رازق نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا خالق مالک رازق ہوا ہے جو ہمیں بیمار بھی کرتا ہے، جو ہمیں شفا بھی دیتا ہے، جو ہمیں نفع بھی پہنچاتا ہے، جو ہمیں نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ ہمارا معبود تو وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن عقیدے میں نقص ہے، عقیدے میں کمی ہے، تو وہ کبھی بھی پکا اور سچا اور مکمل طور پر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے مکمل طور پر۔ عقیدے میں کمزور ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پکا اور سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج جب ہم معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لوگ کس قدر شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ کس قدر راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کہنے کو تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے کہتے ہیں، زندگی گزارنے والے کہتے ہیں، لیکن عقیدے میں بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی مصیبتیں آتی ہیں، کوئی پریشانیاں آتی ہے، کوئی تکلیفیں آتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، جیسا وہ پتہ کرنے لگتے ہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، اس وقت صبر سے کام لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ صبر وہی ہے جو پہلے صدمہ، جو پہلی مصیبت، جو پہلی تکلیف، جو پہلی پریشانی کے وقت ہو۔ آپ کے یہاں کوئی مصیبتیں آئی ہو، آپ کے یہاں کوئی تکلیفیں آئی ہو، آپ کے یہاں کوئی پریشانیاں آئی ہو، اسی وقت آپ صبر کرتے ہیں، تبھی اس کو صبر میں شمار کیا جائے گا، اس کو صبر میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ ادروائز اگر آپ اس کے بعد صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں تو اس کو صبر میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ صبر وہی ہے جو پہلے صدمہ، جو پہلی تکلیف آپ کو تکلیف پہنچی گا اسی وقت اگر آپ صبر کرتے گئے تو اس کو صبر میں کاؤنٹ کیا جائے گا اور اسی کو صبر میں شمار کیا جائے گا، ادروائز آپ کا صبر کو صبر میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کے یہاں کوئی بیماری آئی ہو تو آپ صبر سے کام لیجئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو یاد کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ انتہائی تکلیف دہ مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، گھر کے سارے افراد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سوائے ایک بیوی کے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام غم زدہ نہیں ہوئے، اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیے، اللہ رب العالمین پر توکل کیے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ کے یہاں کوئی بیماریاں آئی ہو، آپ کو کوئی مصیبتیں آئی ہو، آپ کے یہاں کوئی تکلیف آئی ہو، آپ اللہ رب العالمین پر اعتماد کیجیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے، کیونکہ مصیبت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور مصیبتوں کو ختم بھی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بیمار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی بیمار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شفا دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ کسی اور کے یہاں کیوں جائے، ہم اور آپ یہاں وہاں کیوں بھٹکے، جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی بیمار کر سکتا ہے، نہ کوئی شفا دے سکتا ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔
تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید پر جمے رہنا، توحید پر ڈٹے رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیے گا صحابہ کرام کی زندگی کو، آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کلمہ ترک کرنے پر مجبور کیا جاتا، لیکن زبان سے صرف ایک آواز نکلتی، احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیٹھ کو دہکتے ہوئے کوئلے پر جلایا گیا، لیکن اسلام توحید پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی والدہ نے کھانے پینے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمیں اور آپ کو دنیا کی محبت سے بھی بچنا ہوگا اور عقیدوں کو بھی مضبوط کرنا ہوگا اور کمزور نہ پڑنا ہوگا۔ بزدل بن کر اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزارنی ہوگی، بلکہ ہر وقت ایکٹیو رہنا ہوگا، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی بڑا ہی خطرناک زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو مل جل کر جیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیجئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔